الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کی علامت بیان کی ہے. میرے پیارے وہ ہیں الذین آمنوا، جو ایمان لاتے ہیں. اس کے بعد تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ان کے دلوں کو چین میری یاد سے آتا ہے. اللہ کی یاد میں چین پانا یہ دلیل ہے اللہ کے پیارے ہونے کی. ایمان تو لے آئے، اب ایمان لانے کے بعد اپنا دل اللہ اس درجے پر وابستہ کر لیا تو ان کا تذکرہ ہوتا ہے، ان کا ذکر ہوتا ہے، ان کو یاد کرتے ہیں تو دل کو چین آتا ہے، ورنہ بے چینی رہتی، پریشان رہتے ہیں. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی عرش کے سائے جن لوگوں کو ملے گا، عرش کا سایہ 7 آدمی ہیں، جن میں ایک وہ شخص ہے قلبہم معلق بالمساجد، جس کا دل مسجد سے چپکا ہوا ہے. مسجد سے کیوں چپکا ہوا ہے؟ کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے. جب گھر والے سے پیار ہوتا ہے تو گھر سے بھی پیار ہوتا ہے. اس لیے حج کیا ہے؟ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حج کردن زیارت خانہ بود. حج کرنا اللہ کے گھر کی زیارت ہے. اور یہ زیارت کیوں کرا رہے ہیں؟ کہ حج رب البیت مردانہ بود، تاکہ تم رب البیت کا حج کرنے شروع کر دو. یعنی اللہ کے ساتھ تمہارا دل چپک جائے اور تم اپنا مقصد، کیونکہ حج کا معنی ہوتا ہے، حجہ یہودو کا معنی قصد کرنا، ارادہ کرنا. لہذا حج کی تعریف ہے قصد بیت اللہ تعالی فی ایام مخصوصہ. ایام مخصوصہ میں خاص طریقے پر احرام باندھ کر اللہ کے گھر کا جب کوئی ارادہ کر لیتا ہے تو اس کا نام حج ہے. تو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ حج میں آپ گھر جا رہے ہیں. گھر کیوں جا رہے ہیں؟ تاکہ گھر والے کے ساتھ آپ کا رابطہ مستقل ہو جائے اور آپ ہمہ وقت اس کا حج کریں، یعنی ہر وقت اللہ کا ارادہ رکھیں. یہی چیز صحابہ اکرام کو حاصل تھی. یریدون وجہ، قرآن نے صحابہ اکرام کا صاحب نے ایک مذہب بیان کیا، یریدون وجہ کے صحابہ کی جماعت ہمہ وقت اللہ کو مراد بنائے رکھتی تھی. جب بھی کوئی کام ہوتا، کوئی چیز ہوتی، اس میں یہ تلاش کرتے کہ مولا کیسے ملے گا. ان کی دنیا داری میں بھی مولا کی تلاش تھی اور آخرت میں داری میں تو تھی تلاش مولا کی. دنیا داری مولا تلاش کرتے تھے. چنانچہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے دکان کھولی. دکان کھولنے کے بعد بڑی چلی دکان، کامیاب کاروبار ہو گیا، جم گیا، اڈا جم گیا. تو ایک دن ایک آدمی سودا واپس لے کر آیا
کہ بھی مجھے یہ چیز نہیں چاہیے، تو جلدی سے وہ چیز رکھ لی، دکان بند کر دی، جو چیزیں تھی وہ صدقہ کر دی، اور جہاد فی سبیل اللہ بھی نکل گئے۔ تو کسی نے کہا بھائی آپ کی تو دکان خوب چل پڑی تھی، اڈا چل پڑا تھا، پھر آپ کیوں چھوڑ دیا آپ نے؟ انہوں نے کہا بھی میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی تھی، من اقال نادمن اقال اللہ صراط یوم القیامہ، کہ جو کسی پچھتانے والے کا سودا واپس لے لے، اللہ قیامت کے دن اس کی غلطیوں کو معاف فرما دے۔ دیکھو دنیا داری میں آخرت داری ہے یا نہیں؟ اب دکانداری کر رہے ہیں، لیکن اس میں آخرت داری۔ ایک آدمی آیا بھائی یار سودا تو لیا تھا لیکن اب ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہاں تو کو بیانہ دے دے تو وہ بھی ہضم کر جاتے ہیں، مولانا صاحب سے نہیں پوچھتے حلال ہے کہ حرام ہے، ویسے پوچھتے ہیں جی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں پوچھتے ہیں، یہ اس چیز سے نماز ہوئی یا نہیں، فلاں چیز سے کچھ ہوا یا نہیں، لیکن یہ نہیں پوچھیں گے کہ بیانہ دیا تھا اور اس نے پھر کہا یار میں اب سودا نہیں لے سکتا، پیسے نہیں ہیں، تو بھائی تو راہ و رسم ہے، آج کل کا رواج ہے بیانہ ہضم۔ بھائی مولانا صاحب سے تو پوچھ لیتے ہضم کرنا جائز بھی ہے یا نہیں۔ من قال نادمن کا مطلب کیا ہے؟ یاد رکھو جس کے اوپر آخرت کی فضیلت جس چیز پر مرتب ہوتی ہے اس میں آپ دنیا کا نفع نہیں لے سکتے۔ جہاں آخرت کی فضیلت آ رہی وہاں دنیا کا نفع نہیں لے سکتے، کیا آپ اس میں نفع لیں؟ جہاں آخرت کی فضیلت آ جاتی ہے، اس لیے مدرس کو جو تنخواہ ملتی ہے، امام کو تنخواہ نماز پڑھانے کی نہیں دے رہے، آپ وقت کی پابندی کی دے رہے ہیں، آپ اس کے لیے دے رہے ہیں، وہ جو وقت دے رہا ہے اس کی دے رہے ہیں، بجائے کاروبار کے اپنا وقت عبادت آپ کی ذمہ داری میں لگا رہا ہے، اس کی تنخواہ دے رہے ہیں، اس کی تنخواہ نہیں دے رہے کہ وہ نماز پڑھا رہا ہے یا وہ قرآن مجید پڑھا رہا ہے، اس کی تو کوئی دے ہی نہیں سکتا، ایک حرف کی نہیں دے سکتا اس کی۔ اگر حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر کوئی کسی کو ایک حرف بھی پڑھا دے، مجھے کوئی پڑھا دے تو میں اس کا غلام ہوں، مجھے بیچے یا رکھے، اس کی قیمت تو اتنی بڑی ہے۔ یہ جو آپ دے رہے ہیں یہ کیونکہ آخرت کی فضیلت مرتب ہو رہی ہے، یہ تو آپ وقت کی دے رہے ہیں کہ آپ وہ اپنا وقت مشغول کیا اس نے، بجائے وہ دکانداری نوکری کرنے کے آپ کے بچوں کو قرآن مجید پڑھا رہا ہے۔ میں نے کہا ناجمن، تو مجھے ایک بات واقعہ یاد آیا کہ کوفہ کا ایک آدمی جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد کوفہ کا ایک آدمی حج کے موقع پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کر مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا جی اگر مچھر مار دے حاجی احرام میں تو اس پر دم آئے گا؟ مچھر مار دیے، حضرت فرمایا تو حسین کو شہید کرنے کا پوچھا نہیں تو میں نے مچھر مارنے کا پوچھتے۔ فرمایا من قال نادمن، جو کسی پچھتانے والے کا سودا واپس کر دے، اقال اللہ اثرات یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن اس کے اثرات کہتے ہیں انسان کی لغزشیں، ان کی ساری لغزشوں کو معاف فرما دے، ایک دفعہ کی بات نہیں، ایک دفعہ سودا معاف کرتا ہے، واپس کرتا ہے، مستقل نہیں، ایک دفعہ اگر یہ کام کر۔ انہوں نے کہا میں تو دراصل یہ حاصل کرنا چاہتا تھا فضیلت، تو میں نے اس کے لیے کاروبار کیا، اللہ نے یہ مجھے فضیلت دے دی، اب تو میں پھر اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں جہاد کرنے کے لیے۔ یریدون وجہ، اللہ کی ذات کو مراد بنائے رکھتے تھے صحابہ کرام ہر عمل میں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے میرے پیارے کون ہیں؟ الذین آمنوا، جو پہلے ایمان لائے، اب ایمان لانے کے بعد دوسرا ان کا کام کیا ہے؟ تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، میری یاد سے ان کے دلوں کو چین آتا ہے۔ میرے ساتھ پیچھے کرو بچے کو، بھائی یہ ہل جل رہا ہے، یہ ہلتا جلتا ہے بچے، اتنا زیادہ میرے ساتھ ان کا تعلق ہے کہ جب مجھے یاد کرتے ہیں تو چین ہے، ان کا دل میرے ساتھ لگتا ہے۔ اور پھر اعلان پر اللہ، سنو لوگوں، اللہ یہ لفظ بتا رہا ہے، اللہ کان کھول لو،
پوری دنیا کے لوگ کان کھول لیں. بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر دلوں کا چین چاہتے ہو صرف اور صرف اللہ کی یاد میں اور کسی چیز میں نہیں. اسباب راحت تو تمہارے ہاتھ میں ہے، راحت نہیں ہے. اسباب راحت ہے، یہ ساری راحت کے سامان ہمیں دے دیے. میرے مرشد عارف باللہ حضرت شاہ حکیم مقدس صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے رس گلہ بہت لذیذ ہوتا ہے. بہت سے لوگ رس گلہ کے عاشق ہیں. آپ کو پتہ ہے پہلے گلہ تیار کرتے ہیں پھر اس کو رس میں ڈالتے ہیں. فرمایا سارے اسباب چین جو ہیں یہ گلے ہیں، رس مولا کی یاد ہے. جب اس میں ڈالی جاتی ہے پھر دنیا داری میں بھی مزہ ہے اور آخرت داری میں بھی مزہ ہے. اگر یہ نہیں، اگر ان میں فاصلہ ہے تو وہ چین نہیں ہے. بظاہر ہمیں چین میں نظر آئیں گے لیکن حقیقت میں کوئی چین نہیں ہے. بالکل کوئی چین نہیں. یہ بے چین نظر آئیں گے. چاہو دنیا میں انٹرویو کرو، پوچھو جا کر خودکشیاں کیوں کر رہے ہیں، کیوں مر رہے ہیں. بتاؤ میں اسباب کی کوئی کمی ہے؟ آپ ریٹ نکال لیں. سب زیادہ خودکشی کس ملک میں ہوتی ہے؟ تو غریب ملکوں میں نہیں ہوتی، امیر ملکوں میں ہوتی ہے. یہاں برتن دھونے کی بھی مشین ہے اور ہر شے کی مشین ہے، کچھ کرنا نہیں ہے. کیوں خودکشی ہو رہی ہے؟ دل میں چین نہیں ہے. دل بے چین ہے. اور دل بے چین کیوں ہوتا ہے اور اس میں چین کہاں سے آتا ہے؟ دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار. انسان کے دل میں چین ہو تو گرمی بھی اس کو گرمی نہیں لگے گی، اس میں بھی اس کو مزہ آئے گا. مزہ ہے. ہم 4 قدم نہیں نکل سکتے. ابھی حج کے موقع پر کس قدر گرمی تھی لیکن اسی دھوپ میں لوگ طواف بھی کر رہے ہیں، خوشی خوشی کر رہے ہیں. چہرے پر خوشی ہے. کوئی نہیں کہ کوئی مشکل کوئی مصیبت ہمارے ساتھ پڑے. خوشی خوشی طواف بھی کر رہے ہیں، خوشی خوشی صحیح بھی کر رہے ہیں، خوشی خوشی چل پھر رہے ہیں، دھوپ میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں. اور ان ملکوں کے لوگ جو بالکل ٹھنڈے ملک، ہم تو چلو گرم ملکوں کے ہیں، ہم تو کچھ نہ کچھ گرمی کے عادی ہیں. جو عادی بھی نہیں ہیں وہ بھی وہاں پر خوش پھر رہے ہیں. کسی کو یار آپ بہت پریشان ہیں، کہ کیوں پریشان ہے بھائی؟ ہم تو اللہ کی یہاں پھر رہے. کیوں؟ اس لیے کہ دل میں چین ہے، اطمینان ہے کہ مولا خوش ہو رہا ہے. جب یہ تصور آتا ہے کہ مولا خوش ہو رہا ہے، وہ گرمی ہجراں وہ تیری یاد کی خون کی، وہ گرمی ہجراں وہ تیری یاد کی خون کی، جیسے کہیں دھوپ میں سایہ نظر آئے. یہ تصور کہ اللہ خوش ہوں گے بھی. طواف کر رہے ہیں کیونکہ دھوپ کے طواف کی الگ سے فضیلت ہے. یاد رکھیں دھوپ کے طواف کی الگ سے فضیلت ہے، بارش میں طواف کی الگ سے فضیلت ہے. باقی اوقات میں تو طواف کی فضیلت ہی فضیلت ہے کہ انسان جب 7 چکر لگاتا ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. 7 چکر لگائے، 2 رکعت پڑھی، معاف کر دیتے ہیں گناہ. اس لیے کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے بنانے کا اسباب میں لکھا ہے، بعض مفسرین نے کہ جب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی پیدائش پر ایک اشکال کیا، اعتراض نہیں کیا. اعتراض الگ چیز، اشکال الگ چیز. مگر اللہ میں حکمت سمجھ میں نہیں آئی. ہم تسبیحات اللہ اللہ کرنے والے ہر وقت، ہمیں آپ خلیفہ نہیں بنا رہے، اس انسان کو بنا رہے ہیں. اللہ فرمایا مجھے پتا ہے، تمہیں پتا نہیں. جو زمین میں کے جو تقاضے ہیں وہ تم پورے نہیں کر سکتے، یہ انسان پورے کرے گا تقاضے. اور جب تقاضے پورے کرے گا اور میرے جو ہے میرے دین کو اور میرے قانون کو وہاں نافذ کرے گا تب میری نیابت ہوگی. تم تقاضے پورے نہیں کر سکتے. میرے شیخ فرماتے تھے اگر جبریل صلاۃ السلام کے پاس کوئی جا کر، جبریل السلام اگر دنیا میں ان کو نائب بنا دیا جاتا اور کوئی کہتا جی میری بیوی بیمار ہے دعا کر دیں، تو کہتا ہے بیوی کیا چیز ہوتی ہے؟ تو بیوی کو نہیں جانتے. فرمایا من انفسکم، ہم نے اپنا محبوب تمہیں میں سے بھیجا ہے.
وہ خود بھی دکھ درد کو میں سے گزرا ہے اور تمہارے دکھ درد کو محسوس کرتا ہے. وہ یتیمی میں سے گزرا ہے, وہ یتیموں کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے, وہ ان چیزوں کو محسوس کرتا ہے جن تکلیفوں سے وہ خود گزرا ہے. وہ جانتا ہے بھوک پیاس کیا ہے. صحابہ کرام آتے ہیں, آپ پیغمبر سلام فتح مکہ کے موقع پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں خانہ کعبہ کے ساتھ. صحابی آ کر کہتے ہیں حضرت بہت بھوک ہے, دیکھو میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہے. کیونکہ پتھر باندھنے سے دو فائدے ہوتے ہیں, ایک تو پتھر گرمی کھینچتا ہے کیونکہ بھوک سے گرمی پیدا ہوتی ہے, اور دوسرا معدے کے دبنے کی وجہ سے بھوک کا احساس کم ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے پتھر, تو رسول اللہ نے دامن اٹھایا, کہا کہ دیکھ تیرے رسول کے پیٹ پر دو پتھر بندھے. السلام کو تو بھوک نہیں لگ رہی, میرے اور آپ کے مسائل کیسے حل. من انفسکم, ہم نے تمہیں میں سے تمہارا محبوب بھیجا ہے, تو تمہاری دکھ تکلیف کو محسوس کرتا ہے, وہ خود ان میں سے گزرتا ہے. بیماری میں سے گزر رہے ہیں, آپ بیمار ہو رہے ہیں, آپ جانتے ہیں بیماری کیا چیز. تو فرشتوں نے اشکال کیا, اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کے اظہار فرمایا, ان یعلم ما لا تعلمون, میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے, خالی تمہارا تسبیح کر لینا اور عبادت کر لینا کافی نہیں ہے, اس کے لیے علم کی ضرورت ہے. اور میری وحی کا بوجھ صرف انسان کا سینہ اٹھا سکتا ہے, تمہارے سینے نہیں اٹھا سکتے. سن لو, فرشتے تو قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتے, آپ کو پتہ ہے. جبرائیل علیہ السلام کے علاوہ کوئی فرشتہ تلاوت نہیں کر سکتا. دیکھیے جا کر تحقیقات دیکھیے, بخاری کی شروحات دیکھو. لیکن ہم ہر آدمی تلاوت کر لیتا ہے. اس لیے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب انسان تلاوت کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے جمع ہونے شروع ہو جاتے ہیں. فرمایا غیر ملکی مال ہے, اس لیے آسمانوں سے اترتے ہیں. بھائی آسمانوں پر تو نہیں ہے, زمین پہ ملتا ہے, لہٰذا اس کے نور کو لینے کے لیے زمین پہ آنا ہے, زمین پر آنا اس کے نور لینے کے لیے. خیر, اب انہوں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بیت المعمور کے ساتھ طواف چکر لگائے. طواف 7 چکروں کے. بیت المعمور بالکل خانہ کعبے کے اوپر گھر ہے, بالکل. اگر وہ اتارا جائے, حدیث میں آتا ہے کہ بالکل بیت اللہ پر اترے گا. وہ سائز بھی یہی ہے اور جگہ بھی یہی ہے. یہ بیت المعمور ہے. حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تو وہاں ملاقات ہوئی تھی. وہ بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے, کیونکہ بیت اللہ انہوں نے, جو آج کا بیت اللہ ہے جس میں اور آپ تو آپ کرتے ہیں, اس کی تعمیر انہوں نے کی تھی. اس وجہ سے ان کو اللہ نے وہاں جگہ دی, بیت المعمور کے ساتھ جگہ دی. تو 7 چکر لگائے تو انسان کی سفارش کی انہوں نے, کیونکہ یہ بات تو دیکھ لی تھی کہ انسان کے اندر کچھ کمیاں کوتاہیاں ہیں, خامیاں ہیں. فرشتوں نے اس کا ادراک کر لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا, یا انہوں نے معلومات لے لی کہ اس میں غصہ ہے, اس میں شہوت ہے, اس سے بے قیدی. اور پھر شیطان نے کہہ دیا کہ میں بالکل چین سے اس کو بیٹھنے نہیں دوں گا, میں آگے سے آؤں گا, میں پیچھے سے آؤں گا, میں دائیں سے آؤں گا, میں بائیں سے آؤں گا, میں کسی وقت بھی اس کو چین نہیں لینے دوں گا. ہم تو غافل ہو جاتے ہیں لیکن دشمن غافل نہیں ہے, ہمہ وقت ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے, ہمہ وقت. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرا ہوا وہ قبیل میں نہیں صلاح ترونہم, کہ شیطان اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اس کو نہیں دیکھ سکتے. ایسا دشمن کہ جو تمہیں دیکھتا ہے تم نہیں دیکھ سکتے, اس سے بچنا آسان نہیں. میں ایک ہی طریقہ ہے, اس ذات کی پناہ میں چلے جاؤ جو اس کو دیکھتا ہے اور اس کو نہیں دیکھ سکتے. اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں. اللہ کی پناہ میں. اعوذ باللہ من شیطان جی ہمیں تلقین کیا کہ میری پناہ مانگو. 7 چکر لگایا تو سفارش کی, اللہ یہ انسان دنیا میں جائے گا, اس کے لیے بھی زمین میں ایسا کوئی گھر بنا دیجئے جس کے 7 چکر لگائے تو اس کی معافی ہو جائے. یہاں سے ابتدا ہوتی ہے. تو پھر جب زمین نہیں تھی تو سمندر میں نور کی دیواریں قائم کی, نور کی. اس لیے یہ جو کعبہ نظر آتا ہے ہمیں,
یہ اینٹیں یہ دراصل انہی نور کی دیواروں کی نشاندہی کرتے ہیں، اس لیے اگر یہ گر بھی جائے تب بھی طواف بھی ہوتا رہے گا، حج بھی ہوتا رہے گا۔ چلو کتنے زمانے بیچ میں ایسے گزرے جس میں منہدم ہو گیا، لیکن اس لیے کہ نور کی دیوار قائم اور کہاں جاتی ہے، نور کی دیوار تحت الصراط سے لے کر یہ بیت المعمور کی دیواروں کے ساتھ جا ٹکراتی ہے۔ یہ کعبہ سب سے پہلے فرشتوں نے چکر لگایا، 70,000 فرشتوں نے طواف کیا۔ پھر آدم علیہ السلام جو پہلے انسان دنیا میں آئے، انہوں نے وہ گئے، اترے تو ہندوستان میں تھے۔ ہم ہندوستانیوں کو بر صغیر والوں کے اعزاز حاصل ہے کہ پہلا انسان اور پہلا اللہ کا پیغمبر یہاں اترا تھا، اس سرزمین پر اترا ہے۔ اس لیے آدم کہتے گندم گوں، سانولے رنگ والا آدم۔ یہ ہمارا رنگ جو ہے بہار کا وہ گندمی رنگ، اصل گندمی رنگ ہے۔ آدم السلام یہاں سے گئے، یہاں سے گئے۔ آپ کہیں جی کشتیاں نہیں تو اس زمانے میں سمندر سائڈوں پر تھا، زمین بیچ میں تھی۔ یہ تو بعد میں ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے، یہ زلزلوں سے ان سے ٹوٹ پھوٹ ہوئی۔ یہ ہمارے کچھ استاد تھے، ہمیں بنوری ٹاؤن میں پڑھایا کرتے تھے، وہ کہتے بھائی اگر دنیا کا نقشہ اٹھا لو تو تم دیکھو گے کہ اگر ان کو جوڑو تو آپس میں جڑ جائے گا۔ ایک جگہ خلیج بنی ہوئی ہے، دوسرے وقت چونچ نکلی ہوئی ہے، وہ چونچ بیچ میں اڑا دو تو پتہ چلے گا کہ یہ بالکل زمین گول اور آپس میں ملی ہوئی تھی۔ یہ بعد میں زلزلوں سے ان سے ٹوٹتی بکھرتی جو ٹوٹی فاصلہ بنا، تبھی اس میں پانی گھس گیا۔ یہ سونامی طوفان میں کیا ہوا اب جا کر دیکھو، اس سے زمین پر کتنا فرق پڑ گیا۔ بہرحال یہ تو سائنسی بات ہے یا دوسری بات ہے۔ آدم السلام پہنچ گئے وہاں، اما حوا تو اتری جدے میں تھی، اللہ نے ان کو وہاں اتارا۔ اور ذات تھی اتنا لمبا سفر کیسے کرے گی، تو وہ اپنے گھر کے پاس سے اتار دیا، جدہ کو جدہ بھی اس لیے کہتے ہیں۔ اما حوا کی قبر وہاں پر ہے، جدہ میں ہے۔ اب تو اس کی زیارت منع کر دی، ورنہ پہلے اس کی زیارت بھی ہوتی تھی۔ لمبی قبر ہے کیونکہ 70 ہاتھ تقریباً قد تھا آدم علیہ السلام کا، اس طریقے سے۔ تو آدم علیہ السلام، اچھا اس سے پہلے کہ نور کا اللہ تعالی نے موتی کا گھر جنت سے موتی بھیج کر خانہ کعبہ کا گھر تھا جو موتی کا۔ جو آدم علیہ السلام آنے لگے وہ فرشتوں کا واپس لے آؤ۔ اللہ بھائی خلیفہ آ رہا ہے اور آپ نے وہ موتی والا گھر واپس اٹھا لیا اور کہا کہ آدم مٹی کا تعمیر کرو، اس لیے کہ اگر وہ موتی کا گھر رہ جاتا تو نہ اس کی ٹوٹ پھوٹ ہوتی، نہ اس کی مرمت کی ضرورت ہوتی، نہ اس کی فنیشنگ کی ضرورت ہوتی، کیونکہ جنت کی چیز دائمی ہوا کرتی ہے۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے اس وقت جب سورج گرہن ہوا اور آپ نے آگے ہاتھ بڑھایا دوران نماز کے، فرمایا مجھے جنت کا خوشہ نظر آیا انگور کا، اگر میرے ہاتھ میں آ جاتا قیامت تک تم کھاتے رہتے، کبھی ختم نہ ہوتا، کیونکہ جنت کی چیز میں دوام ہے۔ تو پھر آدم السلام کو تعمیر کعبہ کی فضیلت نہ ملتی، حضرت ابراہیم السلام کو تعمیر کعبہ کی فضیلت نہ ملتی۔ اس لیے یہ جو مسجدیں بناتے ہو اور ان کی خدمتیں کرتے ہو، یہ دراصل ہمارا اکاؤنٹ کھولا ہے، ورنہ اللہ کے لیے مشکل ہے۔ پورا عالم بنانے والا ہر جگہ مسجدیں پہلے سے ڈیزائن کر کے رکھ دیتا، ہم مجھے رات کو کچھ نہیں مل رہا تھا۔ اللہ فرماتے بھائی تمہارے بخشش کے بہانے ہیں یہ سارے، ہم تمہیں نوازنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہم نے بہانے بنائے یہ، ورنہ ہم کو محتاج ہے۔ جہاں سورج بنانے والے، پورا عالم بنانے والا، پہاڑ بنانے والا، وہ مسجدیں نہیں پہلے سے مسجدیں بنی ہوتی، ہم جا کر نماز پڑھ دیتے، تمہیں کیا ملتا؟ من بنا اللہ مسجدن، رسول اللہ فرما رہے ہیں مسجد بنا دی، بن اللہ له بیتن فی الجنہ، جنت میں گھر بن گیا اس کا۔ اور کہ جی میں تو نہیں بنا سکتا پوری مسجد، سبحان اللہ، رسول اللہ کی کیا خزانے ہیں۔ ولا ولو کمفت قطات، کہا کہ چڑیا کے گھونسلے جتنی مسجد بنا دے ہے۔
یعنی اتنا خرچہ کیا جتنا چڑیا کا گھونسلہ ہے، تب بھی پورا محل تیرے لیے بنائیں گے. تو نے اینٹ دی وہ پورا محل دیں گے، کیونکہ تو نے اپنی وسعت کے مطابق اینٹ لگائی، وہ اپنی شان کے مطابق بدلا جائے. بولو مف کا مفت سے قطعات میں اتنی چھوٹی مسجد ہوتی نہیں گھونسلے والی، اس میں کون نماز پڑھے گا؟ مراد اتنا پہ خرچہ کیا ہمیں وزیر دینے کے لیے. یرفع ابراہیم القواعد من بیت و اسماعیل، آج جو قرآن کا آیت بتا رہی ہے ابراہیم صلی السلام کو جو اتنی بڑی اللہ نے فضیلت دی، سب قربانیوں کے بعد کیا میرا گھر بنا. اس لیے میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس جو دین کے رستے میں مجاہدہ کرتا ہے، تکلیف برداشت کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، اللہ اس سے کوئی ایسا کام لے لیتے ہیں جو ہمیشہ رہتا ہے. یہ سن لو، یہ سن لو. حضرت حاجرہ نے قربانی دی، دین کے لیے دی، اسلام کے لیے، اللہ کے لیے. اس نے کہا ابراہیم کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو، یہاں پہ کوئی بھی نہیں. آج اگر سوچو آپ اچھے جنگل میں چھوڑ کر آئے، اللہ اکبر، کلیجہ منہ کو آتا ہے، چھوٹا سا بچہ. تو ایک سوال کرتی ہے اللہ نے حکم دیا ہے؟ کہا کہ ہاں. کہ ٹھیک ہے، پیچھے جانا بس رک گئے. اور آپ گئے اور آپ نے نہیں دیکھا ادھر سے پیچھے. جب پہاڑ اوٹ کے پیچھے چلے گئے تو قبلہ طرف منہ کر کے دعا کر رہے اللہ. دو سوال ہے کرتے. ایک سوال تو یہ ہے پوری دنیا کے پھل لے کے آ. ثمرات پھل نہیں، یعنی دنیا میں کوئی چیز بھی کہیں بنے، چاہے انسانی بنائی ہو یا قدرتی ہو، اس کو یہاں لے کے آ. اور دوسرا کچھ لوگوں کو، کچھ لوگ، عجیب بات ہے، من الناس، یہ نہیں کہا سارے لوگ، چیزیں تو ساری آئیں، ثمرات کل شیء، ہر چیز آئے یہاں، لیکن لوگ کون آئے؟ تحوی من الناس، جس کے دل عشق میں مبتلا ہو وہ یہاں آئے. سب نہ ہے، سب کو نہیں بلایا. تحوی عجیب بات ہے، یعنی ہوا کے ہوا میں نے عشق، یعنی جو عشق میں مبتلا ہو. لہٰذا اگر کوئی غیر عاشق وہاں چلا جاتا ہے تو وہ جیسے جاتا ہے ویسے ہی واپس آ جاتا ہے. جو عاشق بن کے جائے گا تحوی من الناس. یہ دعا کر دی. وہاں مجھے ایک دوست کہنے جی خالی دعاؤں سے کیا ہوتا ہے. ایک پڑھے لکھے دوست تھے، وہ کہنے لگے جی خالی دعاؤں سے کیا ہوتا ہے جی، دعا کرو. میں نے کہا ابراہیم صاحب جب دعا کی تو ان کے سامنے کون سے اسباب تھے تم مجھے بتاؤ. چپ، کیونکہ وہ حج پہ تھا، اس کو بات اچھی سمجھ میں آئی. میں کہا آج جو یہاں ہو رہا ہے بتاؤ کون سی چیز یہاں پر ہے جو ملتی نہیں ہے، کون سے پھل ہیں جو ملتے نہیں ہیں. ہر موسم میں آم، ہر موسم میں کیلا، ہر موسم کیا جی یہاں ختم ہو گئے تو اس ملک کے شروع ہو گئے، وہاں ختم ہو گئے تو اس ملک کے شروع ہو گئے. کون سے ایسے اسباب اور دنیاوی اسباب میں کون سی چیزیں جہاں ملتی نہیں. اور عاشقوں کو بلایا، کالے آئے ہیں، گورے آئے ہیں، عاشقوں کے رسالے آئے ہیں. تحوی من الناس، عجیب بات ہے، تحوی من الناس. کچھ لوگ جن کے دل میں عشق و محبت ہو وہی یہاں پر ہے. تو کون سے اسباب تھے؟ تو ابراہیم صاحب سامنے نہیں، اللہ تو خود ہی کر دے گا. کیسے راستے کھول دیے، اور ایسے راستے کھولے کہ جب سے مکہ شریف بنا ہے، جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تک کبھی کسی بادشاہ کی وہاں حکومت نہیں ہوئی. کوئی بادشاہ غالب ہو ہی نہیں سکا. اگر حکومت قائم ہوئی سب سے پہلے تو وہ جو خانہ کعبہ بنانے کے بعد دعا ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ اب اس میں امام بھی بھیج دیجیے، گھر تو میں نے بنا دیا، اب ایک رسول بھیج دیجیے. پیغمبر سلام کا سب سے پہلے جھنڈا لہرایا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب پیغمبر سلام نے 3 دن وہاں پر قیام کیا اور عربوں نے دیکھا کہ بڑے بڑے بادشاہ یہاں آئے، تباہ و برباد ہو گئے. کچھ رسول اللہ کی پیدائش سے 50 دن پہلے جو علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ابراہ کے لشکر کو جو ہے نیست و نابود چھوٹی چھوٹی چڑیوں نے کر دیا. کوئی بادشاہ وہاں پر نہیں آ سکا. سکندر
سکندر بادشاہ کے بارے میں تاریخ میں لکھا ہے، انہوں نے کہا میں اس کو فتح کروں گا جس کو کوئی فتح نہیں کر سکا۔ جس دن اس نے ارادہ کہ اس دن وہ بیمار ہوا اور اس کی موت واقع ہو گئی، اللہ نے اس کے قدم وہاں تک نہیں پہنچنے دیے نہ اس کی فوج کو۔ تو کہا کہ اب اس کو دیکھتے کہ یہ جو اللہ کا رسول ہے، اس نے جب خانہ کعبہ کو لے لیا ہے اور اپنا جھنڈا لہرا دیا اور اذان شروع ہو گئی، اب دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آتا ہے یا نہیں۔ جب کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، سب نے کہا یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج اسلام میں داخل ہو گئے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دلوں کا چین میری یاد سے ہے، کیونکہ اس گھر کا مالک میں ہوں، دنیا میری ہے، اور اگر گھر مالک کے ساتھ تمہارا تعلق نہیں، دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاباں ہو گیا، عالم بیاباں ہو گیا۔ اور دل گلستہ کب ہوتا ہے؟ تو نے رخ کیا جس طرف گلستہ ہو گیا، اور تو نے رخ پھیرا جدھر سے بیاباں ہو گیا۔ دنیا میں اگر زندگی بسر کرنی ہے تو ایک ہی گر ہے، مولا کے سہارے زندگی بسر کرو، اس کی یاد کو دل میں بساؤ، دلوں کا چین اسی سے ملے گا۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ توکل کرو، ہر کام میں مولا کی ذات کو آگے رکھو، باقی ساری چیزیں پیچھے۔ لے ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مشق بتایا کرتے تھے، مشق کرو، ہر چیز مشق کرنے سے آتی ہے۔ نماز بھی سیکھنے سے سیکھی جاتی ہے، حج بھی سیکھنے سے سیکھا جاتا ہے، ہر شے کی ایک مشق ہوتی ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے۔ حضرت فرماتے تھے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، موسیٰ اگر تجھے بکری کے لیے چارے کی ضرورت تو پہلے مجھ سے مانگ۔ اب چارہ کیا ہے ہم تو سوچے بھی نہیں، جب روٹی رہنے ہاں بیکری کھل گئی ابھی لے کے آتا ہوں، اب نہیں کوئی کارڈ ہے، کارڈ وہ کارڈ چلتا ہے۔ بکری کا چارہ تو اس سے بھی زیادہ کم قیمت ہے۔ لگان سے فرما رہے مجھ سے مانگ، جوتی میں تسمے کی ضرورت ہے پہلے مجھ سے مانگ، نمک کی ضرورت ہے آٹے میں نمک ڈالنا ہے پہلے مجھ سے مانگ۔ کہ مشق کرا رہے ہیں، پہلے ہمیں یاد کرو، پہلے مسبب الاسباب کے پیچھے آؤ، پھر سبب کے پیچھے جانا، کیونکہ تم جو سمجھتے ہو کہ ہم ایسے کر کے پکڑ لیں گے، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ ہم چاہیں گے تو ملے گا، ورنہ کچھ ملنے والا نہیں۔ نمک نہیں ملے گا تمہیں، معمولی چیز جو نہیں ملے گی تمہیں۔ بے ذائقہ روٹی کھاؤ گے، یار نمک ہوتا، یار اگر چاٹ مسالہ ہوتا تو اس کا مزہ دوبالا ہو جاتا، چاٹ مسالہ نہیں مل رہا ہے۔ یہ کیوں نصیحت کی ہے، مشق کرائی ہے۔ یہ دیکھو ڈاکٹر عبدالحی صاحب ہم اس سے فرماتے تھے، ہر کام کرنے سے پہلے ذرا تو ذرا دے اللہ فلاں کام ہے مدد فرمائیے، کہا کہ اس سے چپکتے چپکتے چپک جائیے گا، تمہارا دل مولا سے چپک جائے گا۔ جب دل مولا سے چپک جائے گا، دل کو چین، اطمینان، ایئر کنڈیشن لگ جائے گا، ایئر کنڈیشن، دل میں ایئر کنڈیشن لگ جائے گا۔ چلو آپ کن لگے گا؟ آپ کے پاس جو بیٹھے گا وہ بھی ٹھنڈک محسوس کرے گا، دوسرے بھی کریں گے، دوسرے بھی کہیں گے یار چین آ گیا، یار سکون آ گیا، یار یہ ہو گیا، دوسروں کو چین آ رہا ہے، آپ کو تو آ ہی رہا ہے۔ جس طرح ایئر کنڈیشن خود بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، اس کو ہاتھ لگاؤ جالی کو کتنی ٹھنڈی ہوتی، اور دوسروں کو بھی ٹھنڈا کرتا ہے۔ جب انسان کے دل میں چین ہوتا ہے دوسروں کو بھی چین آتا ہے، بلکہ کائنات خوش ہوتی ہے، کائنات بھی خوش ہوتی ہے، در و دیوار خوش ہوتی ہے، جانور بھی خوش ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے نیک آدمی دنیا سے جاتا ہے، آسمان بھی روتا ہے، زمین بھی روتی ہے، پچ جاتا ہے، فما بکت علی السماء، نہ آسمان رویا نہ زمین روئی۔ معلوم کہ کسی کے مرنے پر زمین آسمان بھی روتا ہے، اور کسی کے مرنے پر ان کو پرواہ نہیں ہوتی، بلکہ حدیث میں فرمایا کہ مستراح منہ، فرمایا کہ یا آپ نے فرمایا کہ یا تو اس سے راحت پالی گئی کہ چلا گیا، ساری مخلوق خوش ہوتی ہے کہ یہ مر گیا، ورنہ عذاب نازل ہوتا تو ہمیں بھی سزا ملتی، اور یا یہ ہے کہ وہ اللہ کے اس میں راحت پا لیتا اور مخلوق روتی
باقی رہ جاتی. اس لیے کسی اللہ والے نے بڑی پیاری نصیحت کی کہ جو تو پیدا ہوا تھا تو رو رہا تھا, سارے مٹھائی کھا رہے تھے, ماشاءاللہ بیٹا بہت صحت مند ہے جی, خوب بہت چیخنے کی آواز آپریشن روم سے لیبر روم سے آ رہی, ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور میں زندگی ایسی بسر کر تو ہنستا جا, لوگ روتے رہ جائیں. کون سا زندگی ایسی بسر کہنا کہ لوگ خوش ہوں کہ جان چھوٹی, مخلوق بھی خوش ہو, کیڑے مکوڑے بھی خوش ہوں. بس میرے دوستو, اللہ کی یاد کو دل میں بساؤ, ذکر کی پابندی کرو, چلتے پھرتے مولا کو یاد کرنے کی کوشش کرو, یاد رکھا کرو, اور گناہوں سے بچو, کیونکہ جو روحانی بیماری ہے یہ اس کے اثرات کو روک دیتی. یاد رکھو کہ اثرات کو ظاہر نہیں ہونے دیتی, چھپا دیتی. انسان میں روحانی بیماری ہوگی, نیکی کا اثر کو ظاہر نہیں ہو, اس کے نور کو ظاہر نہیں ہونے دیں گے. ایسے جیسے آپ غلاف چڑھا دیں لائٹ کے اوپر. پہلے زمانے میں لالٹین استعمال ہوتی تھی نا, جب اس کا شیشہ کالا ہو جاتا تھا تو ایسے لگتا تھا کہ لالٹین جل نہیں رہی. تو بوڑھے لوگ, بڑے لوگ, اماں, دادے, نانے, وہ کہتے تھے بھائی نہیں یہ جل رہی ہے, اس کا جو ہے دو کام کرو. ایک تو یہ کرو کہ اس کی بتی کاٹو اوپر سے, وہ جل جل کے اب وہ کاٹو تاکہ نئی بتی نیچے سے آئے, اور دوسرا اس کے شیشے کو صاف کرو. یہ دو کام ابھی بھی کرنے ہیں. دل کے شیشے کو صاف کرنا ہے, نفس کی بتی کو کاٹنا ہے. پھر دیکھو کیسے چراغ روشن ہوتا ہے, خود بھی روشن ہوگا, دوسروں کو بھی راستہ ملے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ, اللہم لک الحمد.